ان کی شفاعت اللہ کے دربار میں تمہارے لیے کوئی فائدہ کر سکتی ہے؟ سورۃ سبا ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو کھول کر دیکھو تو صحیح۔ الا لمن اذن له، ان کی شفاعت شہید کی سفارش، نبی کی سفارش، حافظ کی سفارش، معصوم کی سفارش کب کام آئے گی؟ جب اللہ اجازت دے گا۔ اس کے لیے کام آئے گی جس کے لیے اجازت دے گا۔ اور جنہوں نے اب دھوکہ کھایا ہوا ہے، بس جی ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، ہم سلسلہ قادریہ میں شامل ہو گئے، طاہر القادری صاحب کی بیعت کر لی ہے، بس خلاص اب قیامت کے دن یہ خود یہ جانے، اللہ جانے، ان کے بڑے رابطے ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی، انہوں نے اتنی محنتیں کر کے راضی کیا ہوا ہے اللہ کو کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن کی عظمتوں پہ قربان، مالک کہتا ہے یہ آئیں گے قیامت کے دن، یہ پیر اور مرید اکٹھے ہوں گے، اور جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو منظر کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا۔ ہائے ہائے، اکیلا آ گیا نا۔ تو کہتا تھا وہ کاماں والی سرکار کچھ نہ کچھ کرے گی وہاں پر، تو سمجھتا تھا کہ بس غوث کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، چمٹ جائیں گے، لپٹ جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہم تجھے اکیلے کو نہیں لے آئے، تنہا اکیلا، نہ پیر نہ فقیر، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، اکیلا تنہا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تجھے پہلے مرتبہ ماں کے پیٹ سے اکیلا ہی باہر نکالا تھا، کوئی ساوی چنڈی والا وہاں پہ نہیں آیا تھا، کوئی پنجے والا نہیں آیا تھا، کوئی مولا علی کا ملنگ وہاں پہ باہر نکالنے کے لیے نہیں پہنچا تھا، ہم نے تجھے اکیلا پیدا کیا تھا اور آج اکیلا اپنے دربار میں کھڑا بھی کر دیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو کچھ دنیا میں تجھے دیا، بادشاہت دی، وزارت دی، امارت دی، مال دیا، پیسہ دیا، عزت دی، دولت دی، دنیا میں تجھے بہت کچھ دیا، جو کچھ دیا وراء ظہورکم، وہ سارا تیرا وہیں رہ گیا۔ تو کہتا تھا میرا مال، مولویوں کو نماز پڑھنے دو، یہ جو 15 منٹ نماز پہ لگتے ہیں، اس 15 منٹ کے اندر کئی گراہک 200-250 ریال کا فائدہ ہو جاتا ہے، ان مولویوں کو پڑھنے دو، ان پاگلوں کا کام کیا؟ میں کاروباری آدمی ہوں، میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میں انجینئر ہوں، میں اتنی دیر بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ اتنے کام کر سکتا ہوں، اتنا پیسہ جوڑ سکتا ہوں، تو جوڑ لے جتنا جوڑنا ہے۔ اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ ہم نے تجھے دیا سارا پیچھے رہ گیا۔ اگلے جملے پہ غور کرنا اور دل کی گہرائیوں کے اندر اسے اتارنا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور تیرے وہ سفارشی کہاں ہیں؟ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، تیرے وہ سفارشی جو دنیا کے اندر کہا کرتے تھے ہم جانے، ہمارا کام جانے، بس سالانہ چندہ تیرا پہنچنا چاہیے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، تیرے ساتھ کوئی سبز چولے والا بابا نہیں، کوئی منکوں والی، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی تتر شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، تم کہا کرتے تھے بحث کرتے ہوئے تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، وزیر اعظم کو پکڑنے کے لیے MLA کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ بغیر ہی مل جائے گا۔ ان شبہات کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں، لیکن سنیے مالک کے کلام کو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے، تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اکیلے آئے۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، تمہارا خیال تھا یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ لے کر دینے والے ہیں، یہ ہمیں وہاں پر بچا لینے والے ہیں، چھڑا لینے والے ہیں۔ اب تمہارے اور ان کے درمیان تمام رشتے ناطے ٹوٹ گئے ہیں، اور جتنا انہوں نے وعدے کیے تھے کہ بی بی منہ ننگا کر، جب تک شاہ جی دیکھیں گے نہیں تجھے چھڑائیں گے کیسے، تجھے پہچانیں گے کیسے، اور اس سید کی سین کو بھی سلام ہے، ان عشاؤں کے ساتھ لگ کے، سادات کے ساتھ لگ کے ہم پار نکل جائیں گے۔ مالک کہتا ہے کہ لے آئے، مال و دولت بھی ساتھ نہیں،
تمہارے سفارشی بھی ساتھ نہیں، تنے تنہا اللہ کا دربار ہوگا۔ وہاں پہ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے یارو، کہ جب اللہ کی توحید کو سمجھ لیں، اس پہ قائم ہو جائیں، اس کے داعی بنیں، اس کی دعوت دیں، اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پہ صبر کریں۔ جو خالص ایمان لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کو گروہ در گروہ بنا کر چلایا جائے گا جنت کی طرف۔ جنت پہ پہنچیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پہ سلامتی ہو اللہ کی، آؤ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں شرک سے، بدعت سے، کفر سے اور اللہ کی شریعت کے خلاف جتنے عقیدے ہیں ان سب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے توحید پہ دے۔ اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، ہمارا وہ سچا داتا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ایک آدمی کے پاس اقامہ نہیں اور وہ حج کرنا چاہتا ہے، گاڑی والا اس کو چوری کے ساتھ مکہ مکرم پہنچاتا ہے، میقات سے احرام نہیں باندھ سکیں گے، کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر حج کرنا ٹھیک ہے؟ کیا اس طریقے سے چوری سے جا کر حج کرنا ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہنچ بھی جاؤ گے تو واپسی کی کیا گارنٹی ہے کہ وہیں سے پتہ لگے کہ آپ کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ سے سیدھی بمبئی کو ہو گئی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس طرح آنا اور اس طرح رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، نظام کے طور پر آئیں، نظام کے طور پہ رہیں اور نظام کے قوانین کی مخالفت نہ کریں جو مسلمانوں کے ذمہ داران نے ہم پر لاگو کیے ہیں، ان کی اطاعت کرنی چاہیے معروف کے اندر، تو اس نظام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ میں کئی دنوں سے پریشان ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، میرے دل میں خیال آتا ہے میں استخارہ کر لوں۔ جی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر استخارہ کی دعا ہے وہ دعا پوری پڑھیں، استخارہ کریں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ کا دل جو خیر والی بات ہو اس پر ثابت ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ عقیقہ ہمارا بھی نہیں ہوا اور والد اور والدہ کا بھی نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تھوڑی سی رقم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا عقیقہ کر لیں۔ عقیقہ 7 دن کی روایت آتی ہے، سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، 14ویں دن کی بھی روایت آتی ہے اور 21ویں دن کی۔ اس کے بعد عقیقہ پھر عقیقہ نہیں رہتا بلکہ وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقے کی الگ فوائد ہیں، اس کا الگ اجر و ثواب ہے، تو جو اس سٹیج سے گزر چکا ہے اب وہ اپنی طرف سے صدقہ کر دے، اللہ عز و جل اس صدقے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ بیعت کرتے تھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے پیر کے اوپر بیعت کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ایمان کی بیعت ہوتی ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو پھر بیعت کرتا ہے، اپنے ایمان کو اظہار کرتا ہے، کفر اور شرک سے برات کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو پھر آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے خلیفے ہیں، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، حسن آئے، معاویہ آئے، پھر یہ سلسلہ چلا۔ دوسری بیعت خلیفہ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بیعت نہیں ہے۔ باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے، دکانداریاں ہیں، دھندے ہیں، کھانے کا کاروبار ہے۔ بیعت کا مطلب سمجھو، بیعت کہتے کس کو ہیں؟ بیعت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے،